اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی۔ عزیزان محترم، سورۃ اللیل کی انتہائی مختصر 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ لیل 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے اور آج کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نشان 92 ہے، اور وہ آیتیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورہ مبارکہ کی 12ویں اور 13ویں آیتیں ہیں۔ ان 2 مختصر آیتوں میں پروردگار نے 2 باتیں فرمائی۔ ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت ہمارے قبضے میں اور ہمارے اقتدار اور ہمارے تصرف میں ہے، کسی اور کا قبضہ، کسی اور کا اقتدار اور کسی اور کا تصرف نہ دنیا پہ ہے اور نہ آخرت پہ ہے۔ تو پہلی بات جو پروردگار نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں پروردگار عالم کی ہیں، کسی اور کے پاس حق ہدایت نہیں ہے۔ اگر اس ایک جملے پہ غور فرمائے، میں ان دونوں جملوں کا ربط عرض کروں گا، اس ایک جملے پہ اگر آپ غور فرمائیں، ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کسی اور کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے ہدایت کے سلسلے میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے کس باریک طریقے سے پوری کائنات کی ہدایت کی۔ اب آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں، میں نے پوری کائنات کے مسئلے کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ بڑا طویل تھا۔ آپ کے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے 2 کردار ہیں، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے 2 کردار، آپ کی زبان کے 2 کردار، آپ کے ہاتھوں کے 2 کردار ہیں۔ اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کو وہ طاقت دی گئی کہ وہ لال کو لال دیکھے اور نیلے کو نیلا دیکھے اور کالے کو کالا دیکھے۔ آنکھ یہ کبھی نہیں کرے گی کہ لال کو پیلا دیکھ لے یا کالے کو نیلا دیکھ لے۔ اب یہ فطری ہدایت ہے نا، یہ آنکھ کی فطری ہدایت ہے۔ زبان میٹھے کو میٹھا ہی محسوس کرے گی، نمکین کو نمکین ہی محسوس کرے گی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میٹھے کو نمکین محسوس کر لے اور نمکین کو میٹھا محسوس کر لے۔ تو اب یہ جو 2 مثالیں میں نے دیں وہ فقط اس لیے دیں کہ آپ کے اعضاء کے وہ فنکشنز ہیں جو پروردگار نے ان کے لیے معین کر دی ہیں، ان میں سر منہ کسی قسم کا تفاوت نہیں ہے۔ یہ ہے ان اعضاء و جوارح کا ذاتی کردار، یعنی آنکھ جو چیز سامنے جیسی ہے ویسی دیکھے، زبان جس چیز کے ذائقے کو محسوس کر رہی ہے ویسا ہی محسوس کرے جیسا ذائقہ اس چیز میں پایا جا رہا ہے۔ لیکن یہی آنکھ اور یہی زبان اور یہی کان بھونڈی آواز کو اور اچھی آواز دونوں کو سنتا ہے۔ بھونڈی بات کو یا بھونڈی آواز کو اچھا سن لے یا اچھی آواز کو بھونڈا سن لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پروردگار نے یہ فطری طاقتیں اور فطری توانائیاں جو ان اعضاء کو ودیت کی ہیں، تو یہ اعضاء بخیر و خوبی ان توانائیوں کو اسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جس طریقے سے اس نے ودیت فرمایا۔ لیکن یہی اعضاء و جوارح جب آپ کے ارادے کے تابع ہو جاتے ہیں، جب آپ کے ارادے کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، تو ان کا اب ثانوی کردار سامنے آتا ہے۔ آنکھ کبھی اچھا دیکھتی ہے، کبھی برا دیکھتی ہے، یعنی کبھی وہ دیکھتی ہے جسے دیکھنا چاہیے اور کبھی وہ دیکھتی ہے جسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ زبان وہ چکھتی ہے جسے چکھنا چاہیے اور کبھی وہ چکھتی ہے جسے چکھنا نہیں چاہیے۔ کان ان آوازوں کو سنتا ہے جنہیں سننا چاہیے اور کبھی ان آوازوں کو بھی سنتا ہے جنہیں نہیں سننا چاہیے۔ تو اب 2 کردار ہو گئے نا، ہر عضو کے 2 کردار ہو گئے۔
ایک وہ کردار ہے جو پروردگار نے ودیت کیا، دوسرا وہ کردار ہے جو آپ کے ارادے کے تحت میں آ کے اس عضو نے عمل کیا۔ اچھا، اگر یہ بات واضح ہو گئی تو آنکھ جس کام کے لیے بنائی گئی اور جس کام کو وہ صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہے، یہ ہے اس کی فطری ہدایت۔ بہت دور جانا ہے اور بہت آسان لفظوں میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ ہے فطری ہدایت، آنکھ کی فطری ہدایت، زبان کی فطری ہدایت، میٹھے کو میٹھا سمجھے اور نمکین کو نمکین سمجھے، کان کی فطری ہدایت، اچھی آواز کو اچھا سمجھے، بری آواز کو برا سمجھے۔ یہ فطری ہدایت کائنات کی ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ اب میں نے لنک کیا کائنات سے، یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پانی کو کس نے بتلایا کہ اسے ہمیشہ نشیبی میں بہنا چاہیے؟ اور آپ خود تجربہ فرمائیں، کسی ایک گملے کو جس میں چھوٹا سا پودا لگا ہوا ہو، اسے کھڑکی کے پاس رکھ دیں، آبیاری کرتے رہیں، اس کی نشو و نما ہوتی رہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد غیر محسوس طریقے سے اس کی شاخیں اس طرف چلی جدھر کھڑکی تھی، یعنی جدھر سے نکل کے جانے کا راستہ تھا۔ تو اس درخت کے پودے کو کس نے بتلا دیا کہ دیوار کی طرف راستہ نہیں ہے، کھڑکی کی طرف راستہ موجود ہے؟ یہ ہے اس کی فطری ہدایت۔ اسی فطری ہدایت کی بنیاد پر شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، بیا گھونسلہ بناتا ہے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، اور دودھ دینے والے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنے سرچشمہ حیات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس ہدایت کا نام ہے فطری ہدایت، جو کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہ فطری ہدایت سورج کو بھی دی گئی، زمین کو بھی دی گئی، آسمان کو بھی دی گئی، پتھروں کو بھی دی گئی، درختوں کو بھی عطا کی گئی، جانوروں کو بھی عطا کی گئی، اور اس میں انسان بھی شریک ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کی فطری ہدایت نہ ہوتی تو وہ لال کو لال نہ دیکھتی اور نیلے کو نیلا نہ دیکھتی، تو اس فطری ہدایت میں شریک۔ لیکن آپ کی جو حصے ہیں، ان حصوں کی ایک حد ہے۔ اب مثلا آنکھ ہے، وہ دیکھتی ہے، تو کیا لامحدود دیکھتی ہے؟ نہیں، اس کی ایک رینج ہے، اس رینج کے آگے آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کان ہے، سنتا ہے، ایک خاص حد تک اس کے سننے کی طاقت چلتی ہے، اور اگر بہت دور سے کوئی آواز آ رہی ہو تو نہیں سنے گا۔ ہاتھ وزن اٹھاتے ہیں، یہ ان کی فطری توانائی ہے، لیکن اگر ان کی استطاعت سے زیادہ دے دیں تو وہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو ہر طاقت، حصی طاقت جو پروردگار نے فطری ہدایت کے طور پر انسان کو ودیت کی، اس کی کوئی نہ کوئی حد تھی، اس حد سے آگے وہ طاقت جا نہیں سکتی تھی۔ آنکھ کو دیکھنا ہے، بھئی اس نے میل بھر تک دیکھا، لیکن 24 میل کے بعد کیا ہے، آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کان نے آدھے فرلانگ تک کی آواز سن لی، لیکن 5 میل کے فاصلے پہ آواز جو آ رہی ہے کان نے نہیں سنی۔ ہاتھ نے 5 سیر اٹھا لیا، 75 ٹن ہاتھ کے بس میں نہیں ہے کہ اسے اٹھا سکے۔ تو اب کمزوریاں ہیں نا ہر طاقت میں۔ اب ان کمزوریوں کو کمپنسیٹ کیا پروردگار نے عقل کے ذریعے۔ بھائی آنکھیں کہیں رکیں گی، کان کے سننے کی طاقت کسی حد پہ رک جائے گی، قدم چلتے چلتے کہیں تھک جائیں گے، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے کسی منزل پر بے بس اور عاجز ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اب عقل نے کیا رول ادا کیا؟ بھائی عجیب و غریب رول ادا کیا عقل نے۔ بھائی تمہارے کان اس قابل نہیں تھے کہ لامحدود وسعتوں تک کی آوازوں کو سن سکیں، تم نے ریڈیو ایجاد کیا، تم نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، تم نے ٹیلی فون ایجاد کیا، عقل ہی کے سہارے پہ تو ایجاد کیا نا، عقل ہی کے سہارے پہ انسانوں نے ایجاد کیا۔ قدم تھک رہے تھے چلنے میں، قدم تھک رہے تھے چلنے میں، کاریں ایجاد کی، سواریاں ایجاد کی، ریل ایجاد کی، ہوائی جہاز ایجاد کیے۔ ہاتھ عاجز تھے بڑا وزن اٹھانے کے سلسلے میں، کرینے ایجاد کی۔ تو حس کی محدودیت کو عقل نے آ کر لامحدود بنا دیا۔ بھائی بہت بہت توجہات درکار ہے اس منزل پر۔ ان علینا للہدیٰ، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ تو پہلی منزل پر فطری اور حصی ہدایت کی، دوسری منزل پر عقل کی ہدایت کی۔ اب جب پروردگار نے دوسری منزل پہ عقل کی ہدایت کی، تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی عقل کی حس کی محدودیت کو ختم کیا عقل نے، اور اب اگر کسی مرحلے پر عقل عاجز آ جائے تو پھر وہ کون سی ہدایت ہے جو عقل کی عاجزی کو ختم کرے؟ ضروری ہے نا۔ اب توجہ فرمائیے گا، بھائی دنیا میں یہ جو تمدن کی ترقی ہے، ایک کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تہذیب کی ترقی، افکار کی ترقی، نظریات کی ترقی، علوم کی ترقی، ان میں ٹکراؤ ہے۔ اور یہ جو ٹکراؤ ہے اس کے ٹیکنیکل الفاظ ہیں تھیسس، اینٹی تھیسس،
सिंथेसिस। इनको जरा मैं आसान कर दूं। आलिफ ने एक नजरिया दिया, किसी भी इल्म में जनाब अलिफ ने एक नजरिया दिया, वो नजरिया सामने आया, मकबूल रहा। बे ने उठकर कुछ दिनों के बाद उस नजरिए को तोड़ दिया और उन दोनों में, अलिफ और बे के नजरियात में तसादुम हो गया, टकराव हो गया। जब टकराव हुआ तो कुछ दिन तक तो तसादुम होता रहा। पहले नजरिए की कुछ बातें मतरूक हो गई, दूसरा नजरिया जो टकराने के लिए आया था उसकी भी कुछ बातें मतरूक हो गई, और अब तीसरे नजरिए ने जन्म लिया। वो तीसरा नजरिया जो सामने आया, कुछ दिनों तक वही थेसिस रहा, वही नजरिया रहा, और फिर कुछ दिनों के बाद उस नजरिए के खिलाफ दूसरा नजरिया पैदा हुआ, और फिर वो दोनों टकराए और फिर एक तीसरा नजरिया पैदा हुआ। तो इस तरीके से दुनिया में तसादुम है। पहले थेसिस पैदा होता है, उसके मुकाबले पे एंटी थेसिस आता है जो उससे टकरा जाता है, और दोनों टकराने के बाद अपनी कुछ चीजों को तर्क कर देते हैं और वो दोनों मिलकर एक नए नजरिए की बुनियाद बन जाते हैं। तो अगर अक्लों में टकराव न हो, अगर अक्लों में तसादुम न हो, तो ना आप उलूम में तरक्की कर सकें, न तमद्दुन में तरक्की कर सकें, न तहजीब में तरक्की कर सकें। तो आपकी अक्लें टकरा रही हैं ना। अच्छा, ये अक्लें टकराती क्यों हैं? अब ये बड़ा आसान और बड़ा साफ सा सवाल है, ये अक्लें टकराती क्यों हैं? तो भाई बात ये है, अक्लों के टकराने से मेरी मुराद इख्तिलाफ राय। ये इख्तिलाफ राय होता क्यों है? तो बात कुल इतनी है कि हकीकत एक है। अगर सब उस हकीकत को देख लें और उस हकीकत तक पहुंच जाए तो राय में इख्तिलाफ होगा ही नहीं। भाई क्यों होगा? आपने कहा नहीं साहब ये बात यूं है, मैंने कहा जनाब आपने गलत कहा, ये बात यूं है। तो ये यूं है और यूं है, ये जो आया वो फकत इसलिए आया कि मैंने अपने नुक्ते नजर से सोचा उस हकीकत को, आपने अपने नुक्ते नजर से सोचा उस हकीकत को। न मैं हकीकत तक पहुंचा, ना आप हकीकत तक पहुंचे, तो इख्तिलाफ तो होगा ना। तो इख्तिलाफ की बुनियाद है ला इल्मी। बहुत तवज्जुहात मबदूल रहे। इख्तिलाफ की बुनियाद है ला इल्मी। इंसान जितना ला इल्म होगा उतना ही इख्तिलाफ होगा। अब मैं उसकी और भी मिसाल दे दूं। यह माइक्रोफोन सामने रखा हुआ है, मेरे सामने मोहतरम सामीन और नाजरीन तशरीफ फरमाए। अगर मैं ये कहूं कि ये माइक्रोफोन नहीं है, ये टोपी है, तो आप मानेंगे? नहीं। इसलिए सबके सामने, सबकी निगाहों के सामने इसकी हकीकत मौजूद है, तो इत्तेहाद हो गया या नहीं राय में कि ये माइक्रोफोन ही है। लेकिन अगर ये सामने मौजूद ना हो, एक अननोन सी शय हो, एक मजहूल सी शय हो, तो आप कहेंगे कि ये अलिफ है, मैं कहूंगा ये बे है। तो हमेशा इत्तेहाद उस मंजिल पे होता है जहां इंसान हकीकत तक पहुंच जाए, और इख्तिलाफ वहां होता है राय में जहां इंसान हकीकत तक ना पहुंचे। तो वो जो हकीकतों का खालिक है, वो जिसने हकीकतें बनाई हैं, उसके कलाम में इख्तिलाफ का तो कोई इम्कान नहीं है ना। इसीलिए उस परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि लौ काना मिन इंदे गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये किताब अल्लाह के अलावा किसी और की होती तो तुम्हें हर जुमले में और हर सतर में इख्तिलाफात नजर आते। लेकिन चूंकि ये किताब हकीकतों के खालिक की किताब है, इसलिए तुम्हें इसमें इख्तिलाफात नहीं मिलेंगे। तो अब इस किताब को भेजा गया अक्ल के कंट्रोल के लिए। भाई ये मंजिल फिक्र अगर वाज़ेह हो गई हो तो मुझे यहीं से आगे जाना है। इस किताब को भेजा गया अक्लों के कंट्रोल के लिए। भाई मैं अब तक की गुफ्तगू का खुलासा 2 जुमलों में अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि भाई हिस की हिदायत के लिए अक्ल भेजी, चूंकि हिस, आंख, कान, नाक, इनकी एक रेंज है ना, इस रेंज से आगे नहीं जा सकते, तो उनकी हिदायत के लिए अक्ल को भेजा। और जब अक्ल में टकराव हो जाए तो जरूरत है ना कि अब उसकी हिदायत के लिए कुछ और भेजा जाए। तो उसकी हिदायत, अब अक्ल की हिदायत 2 तरीकों से दी गई। अगर आंख के जरिए हिदायत चाहते हो तो किताब पढ़ो, और अगर कान के जरिए हिदायत चाहते हो तो हमारे नबी की बातें सुनो। तो अब हिदायत में टीम वर्क शुरू हुआ। एक तरफ अंबिया और मुरसलीन आए, दूसरी तरफ किताबें आई, शरीयत आई, पैगामात आए। इन्ना अलैना लल हुदा। हिदायत की सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। भाई यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, और यही से मुझे दूसरे जुमले की तरफ जाना है। हिदायत की सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। कोई कह सकता है कि नहीं है? नहीं है, अल्लाह ही की जिम्मेदारियां हैं। ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में परवरदिगार ने सूरह दहर में कहा, इन्ना, तीसरी आयत है सूरह दहर की, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। भाई देखिए आयत का तर्जुमा देखिए, हमने हिदायत की है अपने रास्ते की, शुक्रगुजार बनो या काफिर बनो ये तुम्हारी मर्जी है। हिदायत हमने की। भाई किसने की? अल्लाह ने। कभी आया आपके पास कि जनाब आप हिदायत पे आ जाएं, सुधर जाएं? नहीं आया ना। कह रहा है कि हिदायत मैंने की, हिदायत की जिम्मेदारियां मेरी हैं, और आया एक दिन भी नहीं, आया एक लम्हे के लिए भी नहीं।
تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کہے کہ ہدایت میں کرتا ہوں اور ہدایت کرنے کے لیے کبھی نہ آئے؟ تو عزیزان محترم، اگر آپ کسی ذمہ دار شخص کو اپنا نمائندہ کسی مقام پہ بنا کے بھیجیں تو اس کا عمل آپ کا عمل کہلائے گا۔ تو پروردگار نے کہا کہ ہدایت میں نے کی اور بھیجا محمد عربی کو، تو اگر محمد عربی کا ہر عمل پروردگار عالم کا عمل نہ ہوتا تو پروردگار ان کے عمل کو کبھی اپنا عمل قرار نہ دیتا۔ ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، حق ہدایت ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بھائی سنو، آخرت ہمارے کنٹرول میں ہے، دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی دو جملے ہیں نا برابر کے، ہدایت کی ذمہ داری میری، دنیا میری، آخرت میری۔ ذمہ داری کا اعلان پہلے ہے اور اپنے اختیار کا اعلان بعد میں ہے۔ اگر یہ بات میں پہنچا سکا اپنے سننے والوں تک تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو رہی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری، ہدایت کا فریضہ میرا ہے۔ اللہ اپنے فریضے کو، اپنے فرض کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ یہ فریضہ میرا ہے، اور اب اپنا حق جتلا رہا ہے۔ ان لنا للآخرۃ والاولی، دنیا میرا حق ہے، اس پہ اقتدار رکھنا، آخرت کا اقتدار میرا حق ہے۔ بھائی سارا ٹکراؤ اور سارا جھگڑا دنیا میں حق اور فرضی کا تو ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ اس آیت میں جو راز پوشیدہ تھا وہ میں نے اپنے دوستوں تک پہنچا دیا۔ بھائی سارا جھگڑا اس دنیا میں حق اور فرض کا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے کچھ حقوق معاشرے پہ نہ ہوں۔ ہیں، آپ کو روٹی چاہیے، آپ کو کپڑا چاہیے، آپ کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، آپ کو سانس لینے کے لیے جگہ چاہیے، آپ اپنے اہل و عیال کو اچھے طریقے سے رکھیں، اس کے لیے آپ کو جگہ چاہیے۔ بھائی آپ کے حقوق ہیں اس معاشرے میں۔ اچھا، تو صرف حق ہی حق ہے، فرض آپ کا کوئی نہیں ہے؟ فرض بھی ہے، اچھے شہری بن کے رہیں، اچھے پڑوسی بن کے رہیں، اچھے باپ بن کے رہیں، اچھے بیٹے بن کے رہیں، اچھے بندے بن کے رہیں اس کے۔ تو آپ کے کچھ حقوق ہیں معاشرے پر، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، روٹی چاہیے، سانس لینے کے لیے جگہ چاہیے، سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے، سب کچھ چاہیے آپ کو، یہ آپ کا حق ہے نا۔ اور آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹیز معاشرے میں معین ہیں وہ آپ پوری کریں۔ یہ جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں، یہ جو بلوے ہو رہے ہیں، یعنی گلوبل بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی جو بات کر رہا ہوں، یہ جو ایک قوم دوسری قوم کے خلاف کھڑی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ ہر ایک اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑا ہے، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرا کوئی فریضہ بھی ہے۔ نہیں، پوری دنیا پر جو یہ اعصابی تشنج کی کیفیت طاری ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہر شخص حق مانگنے کے لیے کھڑا ہے، میرا حق دے دو، لیکن یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی فرض بھی ہے معاشرے میں۔ تو حق سب مانگ رہے ہیں، فرض کوئی ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب پروردگار کا مزاج دیکھیں، پروردگار کا مزاج دیکھیں۔ ان علینا للہدی، ہدایت کا فرض میرا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا و آخرت کا حق میرا ہے۔ پہلے فرض کا اعلان ہے، بعد میں حق کا اعلان ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے فریضے کو پہلے ادا کرے، اپنے حق کا مطالبہ بعد میں کرے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ کیسے عرض کروں کہ عدم توازن حقوق اور فرائض کا، اس نے غربت کو جنم دیا، اس نے افلاس کو جنم دیا۔ فقر و فاقہ فقط اس لیے آیا کہ آپ اپنے حق کی طرف گئے، اپنے فرض کو آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ سے میری مراد پوری انسانیت ہے، ہر ایک اپنا حق مانگ رہا ہے اور حق سے زیادہ مانگ رہا ہے، اور کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے فرض کو ادا کرے۔ اب جہاں یہ ٹکراؤ ہوگا اور عدم توازن ہوگا حق اور فرض میں، وہاں ہر حال میں غربت آئے گی، فقر و فاقہ آئے گا، افلاس آئے گا۔ اچھا، اب غربت بھی آئی، فقر و فاقہ بھی آیا اور افلاس بھی آیا۔ اب ان غریبوں کی مدد کون کرے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بھائی ان غریبوں کے لیے کون ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے؟ آپ کہیں بھی محنت کرو کھاؤ۔ اچھا، اب 80 سال کا ایک غریب ہے، 90 سال کی ایک بوڑھی عورت ہے غریب ہے، وہ کیا کرے گی؟ کون سی محنت کرے گی؟ اچھا، معذور ہے، کام ہی نہیں کر سکتا، ہے آپ کے پاس کوئی حل؟ دیکھیے، حقوق و فرائض کے توازن پہ بات ہو رہی ہے کوئی حل؟ ہے۔ اشتراکیت نے بھی ایک حل دیا اور کیپٹلزم نے بھی ایک حل دیا، سرمایہ داری نے بھی حل دیا اور سوشلزم، اشتراکیت، اس نے بھی حل دیا۔ اس نے کہا، سرمایہ داری نے، کہ ہم عوام سے ٹیکس لیں گے اور اس ٹیکس میں سے کچھ حصہ ان معذوروں کے لیے اور ان غریبوں کے لیے رکھ دیں گے کہ جو معاشرے میں محنت کر کے کما نہیں سکتے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں کہ جناب بہت صحیح،
کہ آپ عوام سے ٹیکس لیں گے اور ٹیکس لے کے ان غریبوں کی مدد کریں گے. بس اتنا بتلا دیں کہ عوام سے ٹیکس لینے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ کمایا تو عوام نے تھا. جواب نہیں ہے. اگر یہ سوال آپ فرمائیں تو جواب اس کا نہیں ہے. بھئی کمایا تو عوام نے تھا نا. جس نے کمایا اس کی ملکیت. جب اس کی ملکیت تو آپ کو حق کیا ہے کہ ٹیکس لیں؟ اچھا, تو اب ایک سوال ہوا سرمایہ داری سے. اب ہم چلیں سوال کریں اشتراکیت سے کہ جناب آپ کے پاس فارمولہ. کہنے لگے کہ عوام جو بھی کمائے وہ سب اسٹیٹ کی ملکیت. تو ابھی تو ہم اسی پہ اعتراض کر رہے تھے کہ تھوڑا سا جو ٹیکس لے لیا تھا. بھائی کما رہے ہیں عوام اور سارا کا سارا لے کر آپ اسٹیٹ کی ملکیت قرار دے رہے ہیں, یہ کون سی منطق ہے؟ بس سوچ تو عوام ہے نا, محنت ان کی صرف ہو رہی ہے, یہ کون سی منطق ہے؟ تو نہ ان کے پاس جواب ہے نہ ان کے پاس جواب ہے. اب میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ یہ معذور جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ غریب لوگ جو محنت نہیں کر سکتے یہ جائیں تو کہاں جائیں؟ ہے نا. تو اسلام ہر ملکیت سے پہلے ایک مالک کا تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور اس مالک کا نام ہے اللہ. بس میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. ہر ملکیت سے پہلے اسلام ایک مالک کا تصور رکھتا ہے اور اس مالک کا نام ہے اللہ. اب میں پوچھتا ہوں, بھائی آپ نے محنت کی, بہت اچھا کیا کہ آپ نے کھیت اگا دیے اور لہلہاتے ہوئے کھیت گیہوں کے ہمارے سامنے آ گئے. اب میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی وہ بیج آپ کا تھا نا, جو آپ نے ڈالا تو کھیت بن گیا؟ یقیناً آپ کا بیج تھا. اچھا, تو بیج تو آپ کا تھا, تو کیا فقط بیج سے یہ کھیت بن گیا؟ نہیں, کہہ دیجئے میری محنت بھی ہے اس میں. تو اب بیج آپ کا, محنت آپ کی. اچھا, پانی کس کا؟ اس کا. زمین کس کی؟ اس کی. ہوا اگر نہ چلے پودے سڑ جائیں, ہوا کس کی؟ اس کی. آفتاب کی اگر تمازت نہ ہو تو ان میں کبھی پکنے کی کیفیت پیدا نہ ہو, رسیدگی کی کیفیت پیدا نہ ہو, آفتاب اس کا. چاند کی اگر ٹھنڈک نہ ہو تو پھلوں میں اور غلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہو, چاند اس کا. تو بیج آپ کا, زمین اس کی, پانی اس کا, ہوا اس کی, سورج اس کا, چاند اس کا. تو کتنے حصے اس کے؟ اب جو کھیت بنا تو بیج آپ کا تھا نا, تو ایک حصہ آپ کا, 9 حصے اس کے. کتنا کریم ہے وہ اللہ. اگر انسان تقسیم کرتا تو یہی کرتا کہ بھائی ایک حصہ بیج والے کا اور 9 حصے سورج چاند والے کے. لیکن کتنا کریم تھا وہ اللہ کہ کہا کہ نہیں جاؤ, ہم نے بخش دیا, 9 حصے تم لے جاؤ اور ایک حصہ زکات کے نام پہ ہمیں دے دو. 9 حصے تم لے جاؤ اور ایک حصہ زکات کے نام پہ ہمیں دے دو. اور ہمیں جو دے رہے ہو تو وہ ہم نہیں کھائیں گے, وہ ہم ان معذوروں کو اور مجبوروں کو کھلائیں گے جو تمہارے معاشرے کے معذور اور مجبور ہیں. اور اسے بھی عبادت بنا کے پیش کیا. زکات عبادت ہے, عبادت بنا دیا کہ اگر ہماری بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہو تو تم اس عبادت کو انجام دو. بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. بھائی صلاۃ نماز, زکات غریب کی مدد میں پیسے دینا, مدد کر دینا, یہی ہے نا. وہ اجتماعی عبادت, اجتماعی عبادت یعنی ایک دے ایک لے, کم سے کم 2 ہوں. نماز جماعت سے افضل ہے لیکن اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو نماز انفرادی عبادت, زکات اجتماعی عبادت. جہاں قرآن میں نماز کا ذکر وہاں زکات کا ذکر. تو مطلب کیا ہے؟ بتلانا یہ تھا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے معاشرے کو مفلس دیکھنا نہیں چاہتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.